اچھا، باقی کہ مسلم نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جی، رکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے مسلم کے ساتھ ساتھ مومنین بھی آیا ہے، حزب اللہ بھی آیا ہے، اسی طرح جو ہے انصار بھی ہے، مہاجرین بھی ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو اہل حدیث نام ہے یا اہل سنہ نام ہے یا دیوبندی یا بریلوی، یہ نام جو ہے صرف پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ ان ناموں کے اندر جو ہے وہ نجات ہے، تو یہ تو کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث نام کا بندہ اور شرک کرتا ہو تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ نجات یافتہ ہے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اصل چیز نام نہیں ہے۔ یہ نام صرف پہچان کے لیے ہیں تاکہ دوسرے گروہوں سے، دوسرے فرقوں سے جو ہے وہ نمایاں ہو سکے یہ لوگ۔ تو اس طرح کے نام رکھنے جو ہیں یہ بالکل شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش موجود ہے۔ اصل تو ہم مسلم ہی ہیں، ہمارا نام تو مسلمین ہی ہے، لیکن آگے جو جیسے انصار، مہاجر، اور اسی طرح جو ہے اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کو جو ہے وہ شیعان علی کہا گیا، اور اس طرح حضرت معاویہ کے گروپ کو الگ جو ہے وہ کہا گیا۔ تو یہ نام جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ پہچان کے لیے یہ نام جو ہے الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ باقی جیسا کہ میں نے بتایا ان کی وجہ سے نجات جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم نے اہل حدیث نام اس لیے ہمارے بڑوں نے جو ہے یہ پسند کیا کیونکہ ہماری جو نسبت ہے وہ حدیث کی طرف ہی ہے زیادہ، یعنی اہل حدیث جو ہے وہی ایک ایسا فرقہ ہے جو حدیث کو 100% حجت مانتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ حدیث کو 100% حجت نہیں مانتا۔ حتیٰ کہ میں نے ایک منکر حدیث تھا ادھر لاہور کا، ڈاکٹر قمر الزمان، اس کی کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں میں حدیث کو حجت ماننے والوں میں صرف اہل حدیث ہی ایک ایسا گروہ ہے جو حدیث کو پوری طرح حجت مانتا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجیت حدیث کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ گروپ بندی کی ہے، گروپ بنائے ہیں کہ کون سا فرقہ کون سی حدیث کو مانتا ہے، کون سی حدیث کو نہیں مانتا۔ تو دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یا جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، تو یا حمید الدین فراہی گروپ ہو، تو یہ کسی نہ کسی انداز میں حدیث کی حجیت کو جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا حنفی لوگ جو ہیں وہ خبر واحد کو عقیدے کے اندر نہیں مانتے، اس کو حجت نہیں مانتے، جبکہ اہل حدیث یہ گروہ ایسا ہے کہ جو حدیث کو بالکل جو ہے وہ حجیت حدیث کے معیار کے اوپر جو ہے یہ پورا اترتا ہے۔ یہ جو حدیث ثابت ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، اس کو وہ عقیدے کے اندر بھی حجت مانتے ہیں، احکامات کے اندر بھی حجت مانتے ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیث کا نام جو ہے ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ پسند کیا، کیونکہ حدیث کے حوالے سے ہمارا نظریہ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بالکل صحیح ہے۔